دھرنے جاری ہیں مکمل طور پر خیبر پختونخوا کے مختلف شاہراہیں جو ہیں خیبر پختونخوا سے راستے جو سڑکیں ملاتی ہیں پنجاب سے وہ ڈسکنیکٹ ہے. پھر پنجاب اور سندھ کو ملانے والی جو مین روڈ ہے رحیم یار خان وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے. کنٹینرز کے لمبے لمبے ٹرکوں کے بسوں کے لمبے لمبے لائنیں لگی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے کشمیر آزاد کشمیر اس کی جو سڑکیں نکلتی ہیں وہ پنجاب سے ملاتی ہیں اسلام آباد سے ملاتی ہیں وہ بلاک ہیں وہاں پہ دھرنے جاری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے مختلف پوائنٹس میں بلوچستان سندھ بلوچستان پنجاب وہ ملانے والے راستے جو ہیں وہ بلاک ہیں وہاں پہ دھرنا جاری ہے. اور چھوٹے چھوٹے یہ اس طرح پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس پہ جو ہے وہ احتجاج جاری ہے. اس لیے بہت ساری باتیں اس دوران آئیں گی آ رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ بہت ذرا محتاط رہیے گا کیونکہ آپ کو اور اس وقت پاکستان کے عوام کو جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں ڈس انفارمیشن بہت پھیلائی جائیں گی غلط خبریں بہت پھیلائی جائیں گی تاکہ آپ کے اندر انتشار پیدا ہو اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں اور کچھ ایسی خبریں دی جائیں گی کہ عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی فیملی سے بات ہو رہی ہے پارٹی سے بات ہو رہی ہے. اس طرح کی خبروں پہ آپ نے دھیان نہیں دینا. کوہالا انٹری پوائنٹ بند کر دیا گیا ہے کشمیر سے جو ہمارے پاکستان کی طرف راستہ آتا ہے کوہالا انٹری پوائنٹ یہ بند کر دیا گیا ہے. اور کشمیری عوام جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور آزاد کشمیر کے جو دیگر پوائنٹس ہیں انٹری پوائنٹس ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی بند کر دیں اور احتجاج کریں کیونکہ یہ احتجاج کا بالکل منفرد طریقہ ہے. پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلیں ڈی چوک چلیں یہ آپ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ڈی چوک آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈی چوک آنے کا مطلب ہے کہ آپ ساری جو سٹرینتھ ہے ساری فورسز ہے ان کو آپ جمع کر دیں لا کے ڈی چوک کی طرف. فی الوقت ڈی چوک آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارے ڈی چوک آ گئے تو وہی مارا ماری وہی گولیاں چلیں گی وہی سب کچھ ہوگا. تو اس لیے جو احتجاجی تحریک ہوتی ہے جو سیاسی تحریک ہوتی ہے پولیٹیکل موومنٹ ڈیموکریسی کے لیے آئین کے لیے قانون کے لیے جمہوریت کے لیے انسانی حقوق کی بحالی کے لیے اس میں آپ نے حکومت کو بند کرنا ہوتا ہے خود بند نہیں ہونا ہوتا. حکومت کو بند کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ حکومت ایک الیکشن چور حکومت ہے مینڈیٹ چور حکومت ہے. فسطائیت اس نے برپا کی ہوئی ہے بھرپور طریقے سے برپا کی ہوئی ہے. ظلم پہ ظلم یہ کیے جا رہے ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے یہ آپ کو بہت کچھ کہیں گے کہ تنقید یہ جنریٹ کروائیں گے سوشل میڈیا پہ بحث نئی بحث جنریٹ ہوگی کہ اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اس نے وہ کر دیا. ان باتوں پہ بالکل نہیں جانا. اور جو احتجاج ہو رہا ہے یہی احتجاج تاکہ ان کو پھیلا کے رکھیں کیونکہ آپ جتنی جگہ پہ ہوں گے اور جتنی جگہ پہ آپ جتنے پوائنٹس پہ آپ کھڑے ہوں گے آپ کی جو پولیس ہے آپ کی جو فورسز ہیں آپ کی جو رینجر ہے وہ ایف سی ہے وہ منتشر رہیں گے. اور ورنہ کیونکہ سندھ پولیس کو سندھ میں انگیج رکھیں پنجاب پولیس کو پنجاب میں انگیج رکھیں بلوچستان پولیس کو بلوچستان میں انگیج رکھیں خیبر پختونخوا پولیس کو خیبر پختونخوا میں انگیج رکھیں کشمیر پولیس کو کشمیر میں انگیج رکھیں. ان سب کو مختلف جگہ پہ انگیج رکھیں اور انگیج رکھنے کے بعد اپنا احتجاج پورامن طور پہ کرتے رہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ڈنڈا نہ جھنڈا بالکل نہیں صرف نعرے ہونے چاہیے اور سڑک پہ بیٹھ جائیں آپ. اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے پوری دنیا اس کو الاؤ کرتی ہے. بین الاقوامی کنونشن اقوام متحدہ کو وہ اس کو الاؤ کرتا ہے عالمی تنظیمیں اس کو الاؤ کرتی ہیں. یہ کوئی نہیں ہے اور ہمارا آئین پاکستان اس کو الاؤ کرتا ہے. پرامن جد و جہد کو تحریر و تقریر کی آزادی آئین ہمیں دیتا ہے. جلسے کرنے کی ہمیں آئین اجازت دیتا ہے. ریلیاں نکالنے کی ہمیں آئین اجازت دیتا ہے. پرامن احتجاج کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. لہذا
یہ جو مختلف مناظر ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، اور آپ کا ادھر احتجاج ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، آپ کا پارلیمنٹ لاجز میں احتجاج ہو رہا ہے، آپ کا بلوچستان میں ہو رہا ہے، آپ کا سندھ، کراچی اور دیگر شہروں میں ہو رہا ہے، آپ کا کشمیر میں ہو رہا ہے۔ یہ سب احتجاج جو ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے، کیونکہ جس دن بغیر کسی آپ کو یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے جناب آئیں آپ ڈی چوک کی طرف، جب آپ ڈی چوک کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، یہ سندھ پولیس کو بھی بلا لیں گے، پنجاب پولیس کو بھی بلا لیں گے، بلوچستان پولیس کو بھی بلا لیں گے، ادھر خیبر پختونخوا پولیس کو کہہ دیں گے کہ آپ نے کوئی حرکت نہیں کرنی، ادھر کشمیر پولیس کو بھی بلا لیں گے، رینجرز کو بلا لیں گے، ایف سی کو بلا لیں گے، ان سب کو بلا کے وہ لا کے بٹھا دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو باندھ دیں گے۔ تو آپ کے پتہ ہے مرید کے قتل عام ہو چکا، آپ کا 26 نومبر کا قتل عام ہو چکا، 9 مئی فالس فلیگ آپریشن ہو چکا، کشمیر میں یہ کر چکے، لہٰذا ان کے ہاتھ کھلے ہیں۔ شہید اشر شریف کو کینیا میں جا کے قتل کیا گیا، ذلِ شاہ کو قتل کیا گیا، بے شمار ہماری جو پاکستانی شہری ہیں، سیاسی کارکنان ہیں، سیاسی رہنما ہیں، وہ اپنی جانیں دے چکے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، بے شمار لوگوں کو، رہنماؤں کو، فلک جاوید ہیں، صنم جاوید ہیں، خواتین بہت ساری ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید ہیں، عمر سرفراز ہیں، ان سب کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگ ہیں جن کو فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوا کے ان کو بند کیا ہوا ہے، ان کو نہ رائٹ آف اپیل دی جا رہی ہے، نہ رائٹ آف بیل دی جا رہی ہے، تو یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے آئیں اور یہ کہیں کہ دیکھیں جی یہ حملہ کرنے آ گئے ہیں اسلام آباد پہ، یہ حملہ آور ہو گئے ہیں وفاق پر، یہ اس طرح کا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں۔ ذرا زرداری صاحب کی گفتگو سنیے، کیونکہ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ سنائیے گا جی زرداری صاحب کی گفتگو۔ پاور میں آئے گی 2/3 میجورٹی سے آئے گی، پھر بلاول کو ہم بنائیں گے پرائم منسٹر، ان بچوں کو بنائیں گے منسٹرز، اور پھر ملک چلے گا، اور پھر میں ان کو گائیڈ کروں گا کس طرح ملک بنتا ہے، کس طرح چلتا ہے۔ یہ ہے میری آنکھ میں درد ہے، کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ ذرا نہیں ملتا روکیے ہے، گا کب جی۔ اب یہ بلاول بھٹو کو کہتے ہیں 2/3 میجورٹی آئے گی اور بلاول وزیر اعظم بنیں گے اور پھر آپ وزیر بنیں گے۔ یہ ساؤتھ پنجاب میں پہنچے ہوئے ہیں زرداری صاحب۔ اب 2/3 اکثریت کہاں سے آ جائے گی؟ آپ کی تو سیٹیں ہی اتنی سی ہیں، فارم 47 کے آپ صدر ہیں، فارم 47 کے 2 گورنر ہاؤس آپ نے لیے ہوئے ہیں، فارم 47 کا آپ نے ایک ڈپٹی اسپیکر لیا ہوا، فارم 47 کے تحت ہی آپ نے چیئرمین سینٹ شپ لی ہوئی ہے، تو آپ کی 2/3 اکثریت کیسے بن جائے گی؟ 2/3 اکثریت تو نون لیگ کو نہیں ملی، ان کی 17 سیٹیں ہیں، آپ کو کہاں سے مل جائے گی؟ کیونکہ یہ اگلی جو ہے نا بکنگ ہوئی ہے، یہ اگلی بکنگ ہے، اور وہ یہ کمٹمنٹ کہ جی بلاول وزیر اعظم ہوں گے اگلے۔ اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی خدمات پیش کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کبھی کہتا ہے آنکھ میں درد ہے، کبھی یہ کہتا ہے، ذرا سنائیے گا جی۔ کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ نہیں ملتا ہے، کب ملتا ہے؟ بیٹا جیل ہے، جیل میں نہ دودھ ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، سب کچھ ہی حال ہے۔ روزے رکھے، ویسے وہ ریاست مدینہ بنانے والا ہے تو روزے رکھے، کیا ضرورت ہے اس کو؟ عبادتیں کرے، ہم عبادت کرتے تھے، جیلوں میں ہوتی ہی عبادت ہے، اور ہر چیز جو اب ہے یہ کہتے ہیں کہ آنکھ ضائع ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے جناب زرداری صاحب بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہیں اور اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب خاموش تھے، باقی تو سارے اٹھ کے آ رہے تھے، تو زرداری صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا اور نے کہا جی کہ اور تکلیف کیا ہے؟ تکلیف ہے ریاست مدینہ، ایک فلاحی ریاست کیوں عمران خان بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو؟ ریاست مدینہ سے کیا مراد ہے؟ ریاست مدینہ سے مراد ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کا ماڈل دیا ہے جس میں غریبوں کا خیال رکھا جائے گا، امیروں سے پیسے لے کے غریبوں میں تقسیم کیے جائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کی تعلیم کا رکھیں گے، ان کے رہن سہن کا خیال رکھیں گے، قانون سب کے لیے برابر ہوگا، انصاف ہوگا،
یہی عمران خان کر رہے تھے. عمران خان کیا کر رہے تھے؟ عمران خان کر رہے تھے صحت کارڈ دے دیا, ہیلتھ انشورنس دے دی. عمران خان کیا کر رہے تھے؟ کسانوں کو کسان کارڈ دے دیا. عمران خان کیا کر رہے تھے؟ عمران خان شوگر سکینڈل آیا, عمران خان کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, عام عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جو چینی مل مالکان تھے یہ سارے, ان کے خلاف انہوں نے کارروائی شروع کر دی. تو پناہ گاہیں بنا دی, لنگر خانے بنا دی. یہ عمران خان کر رہے تھے. ریاست مدینہ سے ان کو چڑ ہے. عاصم منیر صاحب کو بھی ریاست مدینہ, وہ کہتے ہیں ریاست طیبہ, تو ریاست مدینہ, وہ بھی ریاست مدینہ سے وہ اس سے خائف. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں, یہ ہے اصل پرابلم ان کا. تو کہتے ہیں ایک آنکھ ضائع ہو گئی تو کیا ہوا, اب یہ دودھ مانگتا ہے, فلانا کرتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کا ان کا بختیار بھٹو بھی آ گئی اس حصے میں, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کر ڈالی. تو مسئلہ یہ ہے, زرداری صاحب تو چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ پیپلز پارٹی چاہتی ہے, زرداری صاحب چاہتے ہیں بس میں ایوان صدر میرے پاس ہے, بلاول وزیر اعظم بن جائے. نواز شریف چاہتے ہیں کہ مریم وزیر اعظم بن جائے, ہم سے جو مرضی کروا لیں. یہ سارے کا سارا ایک گٹس چوڑ ہے. جو گئے ہیں آرمی چیف, وہ گئے ہیں میونخ جرمنی, سیکورٹی کانفرنس میں شرکت کی, اور وہاں پہ اس وقت جو چل رہا ہے, وہاں پہ ان کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوتی ہے. اور جو اصل ہے معاملہ, ویڈیو ایک وائرل ہو گئی ہے, میونخ میں جاتے ہیں اور سیکورٹی کانفرنس ہے, انتہائی ہائی پروفائل وزٹ تھا. اب وہاں پہ ان کو روک لیا گیا اور ان سے کارڈ پوچھے گئے, سیکورٹی وہ آئی ڈی کارڈ. وہاں پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی, تو اس کو اب عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اور میں ذاتی طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس طرح کے ہائی پروفائل وزٹ ہوتے ہیں, وی آئی پی, ان کے پروٹوکولز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, اور پہلے سے طے ہوتا ہے کہ وی آئی پی جو ہیں وہ کیسے ان کی انٹری ہوگی, کون ریسیو کرے گا. ان کو واک تھرو گیٹ سے نہیں گزارا جاتا. یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں نے وزراء اعظم کے ساتھ بھی وزٹ کیا ہوا ہے. اس میں چائنا بھی شامل ہے, اس میں افغانستان بھی شامل ہے, اس میں انڈیا بھی شامل ہے, اور اس طریقے سے آپ کا امریکہ وائٹ ہاؤس تک میں جا چکا ہوں, وہ بھی وزٹ میں نے کیا, وائٹ ہاؤس اوول آفس وہاں تک. اور باراک اوباما پریزیڈنٹ تھے اور اس وقت وائٹ ہاؤس جانے کا اتفاق ہوا. اسی طریقے سے یورپی یونین جانے کا اتفاق ہوا, برسلز ہیڈ کوارٹر جانے کا اتفاق ہوا. یہ سارے کے سارے وزٹ ہم نے دیکھے ہیں, ہائی پروفائل وزٹ. اور ہم نے کوریا گئے تھے, چائنا متعدد, چائنا بھی 2-3 دفعہ گئے. تو یہ سارے اس میں بالکل الگ ہوتا ہے. شوکت عزیز ترکی کا وزٹ کیا ہے, نواز شریف صاحب, شوکت عزیز صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, صدر زرداری صاحب, صدر مشرف صاحب, عمران خان صاحب ازبکستان میں گئے, قطر میں گئے, دوحہ میں عمران خان صاحب کے وزٹ کور کیے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, اور ہمارے بہت سارے دوست جو میڈیا کے وہ سارے جانتے ہیں. اور یہ جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے, یہ بالکل ایک, یہ دیکھیں یہ کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے, حالانکہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے بھی پوچھا گیا. تو یہ ایک انتہائی امبیرسنگ سچویشن ہے. تو یہ کون تھا اور یہ پروٹوکولز کا کیوں نہیں خیال رکھا؟ کیونکہ یہ پاکستان امبیرس ہوا ہے. یہ صرف عاصم منیر صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ عاصم منیر صاحب پاکستان کے آرمی چیف ہیں. ہمارے آپس میں 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, ان کی گورننس کے بارے میں سارا کچھ ہے, وہ اختلافات موجود ہیں, لیکن یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ پاکستان امبیرس ہوا ہے, اور پاکستان کی یہ کی گئی ہے توہین. اسی لیے عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میرے سامنے کچھ پڑھے ہیں اسی طریقے سے ان کے جو ہیں نیوز 18 جو ہے CNN نیوز 18 انہوں نے رپورٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ میونخ سیکورٹی کانفرنس میں کسی دوسرے عام شرکا جیسا سلوک کیا گیا, اور ان سے شناختی ثبوت پیش کرنے کو کہا گیا. اور میں نے سوال اٹھایا ہے کہ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا جی, اور ایسا ہائی پروفائل وزٹ کیوں پاکستان کو وہ عزت نہیں دی گئی جو کہ دی جانی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور سوال انہوں نے کہا جی کہ
پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل یا آصم منیر کو میونخ میں انتہائی شرمناک اور باعث ندامت پروٹوکول کا سامنا کرنا پڑا، جہاں انہیں ایک بین الاقوامی سیکورٹی کانفرنس کے لیے مدعو کیا گیا، اور عالمی میڈیا اب یہ سوالات اٹھا رہا ہے اور چسکے لے لے کر اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آصم منیر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی ایک عزت اور ایک پہچان تھی، اور پاکستان کے فوج کے سربراہ کی بھی ایک عزت تھی، تو یہ کیوں اتنا ڈسگریس ہوئے ہیں۔